میرے عزیزو، میرے محترم بزرگان، موت ایک ایسی چیز ہے جس سے صرف اللہ پاک ہے، باقی سب کو جانا ہے۔ صرف ایک ہستی کو اللہ نے اختیار دیا، عش ما شئت یا حبیبی، عش ما شئت، میرے محبوب آپ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت، آپ کے لیے 63 سال کی قید کوئی، جب تک زندہ رہنا چاہیں آپ رہیں، لیکن آخر میں کیا ہوگا؟ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت آپ کو بھی آئے گی۔ تو موت سے کون پاک ہے؟ اللہ۔ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا ہے ہی کوئی۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ الہ وَفِي الْأَرْضِ الہ، آسمانوں پر بھی اسی کی بادشاہی، زمینوں پر بھی اسی کی بادشاہی۔ رب المشرق والمغرب، لا الہ الا ہو، مشرق کا رب، مغرب کا رب، رب المشرقین رب المغربین، کیسے دنیا کو گھیر رہا ہے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، تو ایک آیت اس کے ساتھ جوڑیں تو اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے آنکھ پاکیزہ ہو، حرام نہ دیکھتی ہو، تو ہر چیز میں اللہ کی قدرت تمہیں نظر آئے گی۔ صرف آسمان اللہ کی قدرت نہیں ہے، پتے کے رگوں میں چلنے والا پانی کا قطرہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اور ایک اڑنے والا مچھر بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اینما تولوا، ادھر دیکھو، اینما تولوا، ادھر دیکھو، اینما تولوا، ادھر دیکھو، اینما تولوا، اوپر دیکھو، اینما تولوا، نیچے دیکھو، اینما تولوا، پیچھے دیکھو، فثم وجہ اللہ، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ الحی، ہمیشہ سے موت سے پاک۔ اور کیا اس کی صفت ہے؟ القیوم، ساری کائنات کو قائم کرنے والا ہے اور خود بھی قائم ہے۔ مجھے قائم رہنے کے لیے بہت سی چیزیں چاہیے۔ سب سے پہلے تو روح چاہیے کہ وہ نہ نکلے، پھر لباس، پھر جگہ، پھر ضرورت، اور اللہ تعالیٰ لا یخویہ مقام، کہتا میں کسی مکان میں سماتا ہی نہیں ہوں۔ مکان تو مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، خالق مخلوق میں کیسے آئے؟ لا یشتمل علیہ الزمان، کوئی زمانے کی قید میں نہیں، ہم تو پیر منگت جمعرات کی قید میں ہیں، محرم صفر جنوری فروری اس کی قید میں ہیں۔ اللہ وقت سے پاک، زمانے سے پاک ہے، جگہ سے پاک، شکل و صورت سے پاک، رنگ و بو سے پاک، دیتا ہے لیتا نہیں، کھلاتا ہے کھاتا نہیں، پلاتا ہے پیتا نہیں، مارتا ہے مرتا نہیں، رلاتا ہے روتا نہیں، ہر چیز پر وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اور کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ، اونگ بھی نہیں آتی، ولا نوم، سوتا بھی نہیں۔ بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ تیرا رب سوتا ہے؟ بڑے الٹے پلٹے سوال کرتے، کہنے لگے کیا بکتے ہو؟ اللہ نے کہا نہیں میں سمجھاتا ہوں۔ رات کو کہا 2 پیالے لے کے کھڑے ہو جائے، ان کو گرنے نہ دینا، ساری رات سنبھال کے رکھنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام 2 پیالے لے کے کھڑے ہو، چلتے 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 رات ڈھلتی گئی، بیتتی گئی، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ تھکنے لگے، اونگ آئی، پہلے گرے اور ٹوٹ گئے۔ فرمایا موسیٰ تیرا رب بھی سو جائے نا تو یہ زمین آسمان کے پیالے ایسے ہی ٹوٹ جائیں گے جیسے تیرے ہاتھوں سے یہ پہلے ٹوٹا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہم قسم کے عیب سے پاک۔ بادشاہی کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان میں وہی تو ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمانوں پر، زمینوں پر، درمیان میں، زمین کی تہ تک ایک ہی بادشاہ، اکیلا، احد۔ قریش کہنے لگے ہمیں تو اپنے باپ دادے کے نام معلوم ہے، تیرے رب کا کیا نسب نامہ ہے، اس کی پیڑھی سنا۔ تو اللہ نے جبریل کو بھیجا 70,000 فرشتوں کے ساتھ۔ عربی میں 70 کا مطلب ہوتا ہے بے شمار، بے شمار فرشتوں کے ساتھ جبریل آئے۔ کیا لے کر آئے؟ میرے نبی انہیں بتائیے کہ میرے رب کا نسب کیا ہے۔ قل، کہیے، هو اللہ احد، وہ جس کو تم پوچھ رہے ہو اس کا نسب کیا ہے، اس کا نام ہے اللہ، اور وہ کیسا ہے؟ اکیلا، اکیلا، کوئی اس جہاں دوسرا نہیں ہے، احد، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ بیوی نہ بیٹا، اکیلا ہے۔ کیسے گزارا کرتا ہے؟ اللہ الصمد،
وہ بے نیاز، کسی شے کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے وہ اکیلا ہی کافی۔ ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے کے بعد کہ ابن آدم ما خلقتکم لاستکثر بکم من کیہا، میں نے تمہیں اس لیے ہی پیدا کیا کہ میرے خزانے گھٹ گئے تھے تو تمہیں پیدا کر کے پورے کروں، ولا لاستأنس بکم من وحشا، میں نے اس لیے پیدا کیا کہ اکیلے میں گھبرا گیا تھا تو چلو تمہیں پیدا کر کے دل لگاؤں، ہم تو تنہائی سے گھبراتے ہیں۔ ولا لاستعین بکم علی امر قد عجزت عنہ، اور نہ میں نے اس لیے پیدا کیا کہ میرا کوئی کام اٹک گیا تھا تو میں نے تمہیں پیدا کیا کہ آؤ ذرا میرے نال ہاتھ بنڈاؤ، کیا کام رلے کر کے کریے، نہیں، انما خلقتکم لتعبدونی طویلا وتذکرونی کثیرا وتسبحونی بکرۃ واصیلا، میں نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا کہ تم میری بندگی کا مجھے یاد کر اور صبح و شام میرا ذکر میری یاد میں اپنے اوقات گزار۔ تو ایک اللہ ہے، ان سے کہو وہ احد ہے، اور کیسا ہے؟ صمد ہے، کسی کا محتاج، آگے پیچھے کوئی سلسلہ ہے، لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں ہے، سب کے کفریہ عقائد پر ہتھوڑا مارا ہے۔ سورہ اخلاص۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہنے لگے عزیر اللہ کا بیٹا، وہ 100 سال اللہ نے فوت کر لیا، 100 سال کے بعد زندہ کر دیا، انہوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہنے لگے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یلد، کوئی کچھ نہیں ہے میرا بیٹا، ولم یولد، نہ کوئی میرا باپ ہے، نہ اوپر کوئی سلسلہ ہے نہ نیچے کوئی سلسلہ ہے، چاروں طرف سے وحدانیت کا ایک نور ہے جو پوری، اللہ نور السماوات والارض، کیا بات ہے قرآن کی، اللہ نور السماوات والارض، ہر طرف تو اسی کا نور ہے، اسی کے جلوے ہیں، اسی کے نظارے۔ تو بات لمبی نہ کرو، اللہ، پھر آخر بات پوری طرح، اچھا تو کوئی اس کی مثال ہی دے دو، وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اوپر نہ نیچے کوئی سلسلہ ہے، تو کوئی مثال دے دو اس کی، کن ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی مثال ہے ہی کوئی ہو تو اللہ کہتا میں بتا کہ میں اپنی مثال آپ ہوں، میری کوئی مثال نہیں، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی، ایک اس کے سوا باقی سب کے بھی اللہ نے موت کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام، دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا۔ حضرت بلال حبشی کے موت کا وقت تھا تو ان کی بیوی کہہ رہی تھی واہ کربا واہ کربا، ہائے ہمارا دکھ، ہائے ہمارا دکھ، تو بلال کہنے لگے واہ تربا واہ تربا، مزے آ گئے، مزے آ گئے۔ تو ان کی بیوی کہنے لگے وہ تیری تو جان نکل رہی ہے، تو کس بات کے مزے کہہ رہا ہے؟ غدن نلقى الأحبة محمدا وحسبا، ابھی دوستوں سے ملاقات ہوگی جو صحابہ پہلے چلے، اور محمد مصطفیٰ سے ملاقات ہوگی، پر اس سے زیادہ خوبصورت کوئی اور چیز ہو سکتی؟ اللہ نے دونوں موتوں کو ذکر کیا۔ نافرمان کی موت کیسے آتی؟ وَلَوْ تَرَى، کاش تم دیکھ سکتے، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، یہ کافر کی موت ہے کہ تم کبھی دیکھ سکتے، وہ تو بستر پہ پڑا ہے اور اللہ ہے فرشتے اس کے منہ پر اور کمر پہ ہتھوڑے مار رہے ہیں، ہتھوڑے مار رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا لیکن یہ ہو رہا ہے۔ اور یہ موت وہ اس وقت کہتا ہے رب ارجعوا لعلی اعمل صالحا، تھوڑی سی مہلت دے دے، میں اب جا کے ٹھیک ٹھیک کام کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا انہا کلمۃ هو قائلها، اب یہ تیری بکواس ہے، تجھے زندگی دی تھی، سمجھتے تو سمجھ سکتے تھے۔ اور ملک الموت آتا ہے، اس کے ساتھ 4 فرشتے جہنم کے ہوتے ہیں، اور اس کی روح کو ایسے کھینچتا ہے جیسے کانٹوں بھرے درخت سے چادر ڈال کے کھینچا جائے تو وہ چادر تار تار ہو جاتی ہے، اس طرح۔ اور کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث اخرج، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی باہر آ، کدھر لے جاتی ہے؟ کإلی حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، حمیم کی طرف کھولتا پانی، غساق کڑوا کھانا، اور بے شمار عذاب کی شکل۔ حمیم کے پانی کا ایک ڈول 7 سمندر میں ڈال دو تو 7 سمندر ابلنے لگ جائے۔ میں نے سمندروں میں سفر کیے ہیں، مجھے اس حدیث کی ہیبت کا
نقشہ نظر آیا ہے۔ بحر الکاہل 14,000 کلومیٹر لمبا ہے اور 11 کلومیٹر گہرا ہے فلپائن کے پاس۔ ایک ڈول 7 سمندروں کو کھولا دے، یہ ان کو پیا ہے۔ إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ پانی مانگیں گے تو کھولتا ہوا اس میں گندا تیل ملا ہوا ہوگا، جو ان کی آنت فقطها امعاءهم، جو ان کی آنتوں کو کاٹ کر پخانے کے راستے سے نکال دے گا۔ یہ نافرمان کی موت۔ اور جب کوئی پیر صاحب جیسا دنیا سے جاتا ہے، ایک تو پیچھے خلا ایسا چھوڑ جاتا ہے تو وہ پوری نہیں ہوتا۔ ایک ڈاکٹر مرے 100 ڈاکٹر کھڑے ہوتے ہیں کرسی لینے کے لیے، کوئی کسی بھی لائن کا مر جائے پیچھے کی لائن لگی ہوئی۔ لیکن ایسی شخصیت جب جاتی ہے تو ایسا خلا چھوڑ کے جاتے ہیں کہ نصیب کی بات ہے کہ اللہ پر کروا دے اور اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا کروا دے۔ لیکن ترتیب تو یہی چلی آ رہی ہے، ذوف سے ذوف، ذوف سے ذوف۔ تو جب ایسا نیک بندہ کرنے کا وقت آتا ہے تو ایک جگہ اللہ ایک اور آیت سناتا ہوں، فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب میں روح کو یہاں اٹکا دیتا، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، تم چارپائی کے ساتھ ہوتے ہو لیکن میں تم سے بھی زیادہ قریب میت کے ہوتا ہوں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تمہیں نظر نہیں آتا ہوں۔ تو جب نیک آدمی کا وقت آتا ہے، إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، جنہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر جم گئے۔ کافر کو دھوکہ لگا ہے توحید کا، تو کوئی پتھر کے آگے، کوئی گائے کے آگے، کوئی بیل کے آگے، کوئی بت کے آگے چھپ گیا۔ مسلمانوں کو دھوکہ لگا ہے رب ہونے کا۔ تم جاہل سے جاہل کے سامنے بت رکھو، انہیں سجدہ کرو، میں کوئی کافر ہوں، کبھی نہ سجدہ کرا، نہیں کرے۔ رب ہونے میں دھوکہ لگا، پہلا تعارف کروایا، الحمدللہ، کون؟ رب العالمین، پالنے والا۔ یہ سود، یہ جھوٹ، یہ 2 نمبری، یہ ملاوٹ، یہ کھوٹ، یہ رشوت، یہ ڈاکے، یہ قبضے، یہ کیوں ہیں؟ کہ اللہ کے رب ہونے کا یقین اڑ گیا ہے۔ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، حدیث قدسی میں اللہ کہہ رہا ہے تمہیں ماں کے پیٹ میں کون رزق پہنچاتا؟ تیری ماں، تیرا باپ، یا تو خود انتظام کرتا تھا؟ تو جب میں تمہیں ماں کے 3 اندھیروں میں نہیں بھولا تو مجھے جانتا بھی نہیں، تو باہر آ گیا تو میں تمہیں بھول جاؤں گا؟ ابن آدم خلقت السماوات والارض، میرے بندے میں نے 7 آسمان 7 زمینیں بنائیں، ولم احیا بخلقہن، میں تھکا نہیں، ما مسنا من لغوب، یہ قرآن کی آیت ہے، وہ حدیث قدسی۔ لغوب ذرا سی تھکاوٹ کو کہتے ہیں، ذرا تھکن محسوس ہوئے، اس سے بھی نہیں سے لگا اتنا کچھ بنایا تو میں نہیں تھکا۔ افیوہینی رغیف عیش اسوق بلی، تو تمہیں روٹی کھلا کے میں تھک جاؤں گا؟ کتنی کائنات کو کھلا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا، اور پھر نماز میں دیکھو الحمدللہ بولو، پھر رکوع میں جاؤ سبحانہ، پھر کھڑے ہوئے ربنا، پھر سجدے میں گئے ربی العال۔ رب کا کتنا تکرار، رب سے شروع کیا قرآن، رب پہ ختم کیا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ رب رب رب، اللہ کے 33 صفاتی ناموں کا مطلب ایک لفظ رب میں آتا ہے۔ اللہ کے صفاتی ناموں میں رب نہیں ہے جو 99 نام ترمذی شریف کے ہے، لیکن لفظ رب میں 33 اسماء حسنہ کے معانی موجود ہیں، 33۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ جم گئے۔ سارا بازار جھوٹ بول رہا ہے، وہ سچ بول، سارا 2 نمبری کر رہا ہے، وہ 1 نمبری کر، سارے رشوت دے رہے ہیں، وہ حلال کھا، سارے جھوٹ بول رہے ہیں، وہ سچ بول۔ ثم استقاموا، اس پر وہ جم گئے۔ پہلا سوال قبر کا کیا ہے؟ من ربک۔ پہلا سوال عالم ارواح میں کیا ہے؟ الست بربکم، رب 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 رب، قالوا بلا۔ سب سے زیادہ ایمان والے جو فیل ہوتے ہیں وہ اللہ کے رب ہونے کے یقین میں فیل ہوتے ہیں۔ بدو ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی پتھر کو تھوڑے سجدہ کرے، بندر کو تھوڑے سجدہ کرے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، نہ ڈاکٹر دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ اولاد دیکھ رہی ہوتی ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تتنزل کا مطلب بڑا خوبصورت ہے، یہ نہیں کہ بس فرشتے آ گئے، نہیں نہیں نہیں،
فرشتے ٹولی بنا بنا کے اترتے رہتے ہیں جب تک اس کی روح نہیں نکلتے، فرشتے آتے رہتے. تتنزل، اس میں تکرار ہے، ایک ٹولی پھر دوسری پھر تیسری چوتھی. جب حضرت سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو آپ ان کے گھر ہے، تو آپ کی میت کمرے میں بھی، اور کمرہ بالکل خالی تھا. تو آپ کمرے میں ایسے داخل ہوئے جیسے جگہ بنا کے نہیں، ادھر سے کوئی بچہ آنا چاہے تو وہ سیدھا آئے گا، ایسے سے آئے کیونکہ رش ہے. تو میرے نبی ایسے، اور پھر سرہانے ایسے قد بیٹھے ایسے. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، بندہ تو ایک نہیں ہے، آپ تو ایسے داخل ہوئے جیسے رش ہے اور ایسے بیٹھے ہیں جیسے جگہ کوئی نہیں. کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، مجھے اللہ دکھا رہا ہے، کمرہ فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، ان کو چیر کے آیا ہوں، اور ابھی ایک فرشتے نے اپنا پر سکیڑ کے مجھے بیٹھنے کی جگہ دی. تو اس طرح جب کوئی اللہ کا پیارا جاتا ہے، جانے پچھلوں کے لیے غم ہے لیکن جانے والے کے لیے اس سے زیادہ خوشی کا کوئی مقام. تتنزل، ایسے بار بار آتے 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 تتنزل علیہم الملائکہ. اور پھر وہ آ کے کیا کرتے ہیں؟ اس وقت جانے والے دو چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے. آگے کا دھیان ہوتا ہے کہ اندیکھا راستہ ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. جنہیں چھوڑ کے جا رہا ہے ان کا فطری فکر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بچوں کا، بیوی کا کیا بنے گا. یہ ہر نیک بد سب کو یہ خیالات. تو وہ دو باتیں کہتے ہیں، لا تخافوا. حضرت جی پیر ذوالفقار صاحب، ڈرے مت، لائن کلیئر ہے، راستہ صاف ہے. ولا تحزنوا، آپ بچوں کا غم نہ کریں، بیوی کے غم نہ کریں، ان کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے. اگلے کا خوف چھوڑ لیں، پچھلوں کا غم چھوڑ لیں، کچھ عرصے کے بعد وہ بھی آ جائیں. سب نے اکٹھا تو ایک ہی جگہ ہونا ہے جہاں جدائی نہیں. پھر اس کے بعد تو پھر کیا کرو کہ ابشرو، خوش ہو جاؤ، آپ کو مبارک ہو، آپ کو بشارت ہو. کس چیز کی؟ بالجنت التی کنتم توعدون. وہ جو جنت آپ لوگوں کو سناتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے، اور اس کو قرآن میں پڑھتے تھے، حدیث میں پڑھتے تھے، بخاری میں پڑھاتے تھے، اس جنت کی بشارت ہو جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا. اور جنت کیا چیز ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، یہ میری انگلی کا نوخن دیکھو، یہ پچھلوں کو نظر بھی نہیں آئے گا. اتنا چھوٹا ہے تو پچھلوں کو نظر بھی نہیں آئے. میرے نبی کا فرمان ہے، جنت سے اس نوخن، اس پر جنت کی کوئی چیز رکھ دو، پانی کا قطرہ ٹکا دو اور اسے معہد الفقیر کی مسجد میں یہاں رکھ دو، تو یہاں سے خوشبو اٹھے گی اور آسمان تک چلی جائے. اتنی چیز کا، اتنی. تو جنت کیا ہوگی؟ جنت کی لڑکی جن کو اللہ الحور العین سے خطاب کرتا ہے، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون. تمہارے لیے ایسی بیویاں تیار کی ہیں جیسے چھپا ہوا موتی ہوتا ہے. جو موتی صدف میں ہوتا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگے ہوتے، وہ چمکتا ہے. کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ ایسے جیسے یاقوت اور مرجان کی سرخی اور لالی اور گلابی پن. لو بسر البسقتن فی سبعۃ ابحر. جنت میں نہ تھوک ہے، نہ بلغم ہے، نہ ریشہ ہے، نہ پیشاب ہے، نہ پخانہ ہے، نہ موت ہے، نہ نیند ہے، نہ بڑھاپا ہے. تو جنت کا مرد ہو یا عورت انہیں تھوک نہیں آتا. لیکن میرے نبی فرما رہے ہیں، لو بسقت، اگر وہ جنت کی لڑکی کچھ اپنے منہ کا ریشہ بنا کے ایسے زبان سے 7 سمندر میں تھوک ڈال لے تو 7 سمندر احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. کیا عجیب بات ہے. میں جب بھی سمندر کا سفر کیا مجھے یہ حدیث ایسے میرا دماغ گھما کے رکھ دیتی. تھوک تو ہے نہیں، وہ تو منہ میں رالیں کٹھی کر کے شروع کرے، 2-4 چھوٹے چھوٹے قطرے گر جائیں گے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. اور انگلی کا یہ پورا، یہ دیکھو میں ہلا رہا ہوں، یہ پورا جنت کی لڑکی سورج کو دکھا دے تو سورج ایسے غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جائے. تو ابن عباس نے اس پر جملہ لگایا، جب پورے کا یہ حال ہے تو چہرے کا کیا حال ہو. اللہ نے ان کا میک اپ کیا، کس سے؟ اپنے نور سے. مالک ابن دینار رحمہ اللہ نے ایک نوجوان سے پوچھا، الا تشتاق الی الحور العین، تجھے کبھی حوروں کا شوق ہوا ہے؟ کہنے لگا نہیں. اشتق الیہن فإن نور وجہہن من نور اللہ تعالی. دیوانے ان کا شوق رکھ، ان کے چہرے پر اللہ نے اپنا نور ڈال کے ان کا میک اپ کیا، اور اللہ کے نور کو پھر دوبارہ
تازہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا بخیر۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ دنیا میں بھی ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، آپ کو نظر نہیں آتے تھے، اب ہم آپ کو نظر آتے ہیں، ہم آپ کے یار بیلی ہیں، آپ سے گپیں لگائیں گے، آپ سے باتیں کریں گے، آپ کا دل لگائیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ اب وہ جگہ میں آ گئی، یہ دنیا آرام کا گھر نہیں ہے، یہ کام کی جگہ ہے۔ جیسے آپ دفتر جاتے ہیں، فیکٹری جاتے ہیں تو آرام کرنے نہیں جاتے، کام کرنے جاتے ہیں، تو یہ موت تک کا وقت کام کا ہے، آرام موت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے اللہ دیکھ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہ آیت بڑی عجیب ہے۔ انسان ایک حد تک کہتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اے بھی ہے، اے بھی ہے، ایک جگہ آ کر کہتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو مشکل ہے، اے اوکھا ہے، اے نہیں ہوتا، اس کو ادعا کہتے ہیں، ایسا دعویٰ کرنا جو پورا نہ ہو سکے۔ تو فرشتے کہہ رہے ہیں یہاں تم وہ دعوے بھی کرو گے جو ہو ہی نہیں سکتے، اللہ وہ بھی تمہیں پورے کر کے دے دے۔ اور پھر آگے ایک لفظ ہے بڑا زبردست، نزل من غفور الرحیم۔ نزل کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی مہمان آتا ہے کھانے کی ضیافت پر تو آتے ہی کھانے پہ نہیں بٹھاتے، کوئی مشروب پیش کرتے ہیں۔ ابھی بیٹے نے ہمیں چائے پلائی، تو معمولی سا جو مہمان کا اکرام ہوتا ہے، آتے ہی کبھی سوپ دے دیا، کبھی سیون اپ دے دی، کبھی کوئی چھوٹی موٹی۔ عربوں میں تو ایک ہی چیز ہے، قہوہ اور کھجور، اس کو کہتے ہیں نزل۔ نزل ہے نزول، مہمان کے نازل ہوتے ہی جو معمولی سی چیز پیش کی جاتی ہے، معمولی سی، اس کو نزل کہتے ہیں۔ ضیافت بعد میں ہوتی ہے، وہ ہر آدمی کے اپنے شایان شان ہوتی ہے، تو اب جنت کی کا چھوٹا سا اکرام آتے ہی نزل، وہ کیا ہے؟ ما تشتہی انفسکم، جو چاہو گے ملے گا، اور جس کا دعویٰ کرو گے وہ دل میں لوگ اے نہیں ہونا، وہ بھی ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تیرے رب کا چائے کا کپ ہے۔ اور ابھی ضیافت آگے پڑھیے تو اس کا کیا مما ہو، نزل من غفور الرحیم۔ موت پیچھے لگی ہوئی ہے کہ کوئی قید پیر و جوان نہیں۔ میں اپنا خاندان میں عمر میں سب سے بڑا تھا، میں سوچتا تھا میرا نمبر لگنا ہے، میں نے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا، 36 سال کا خوبصورت نوجوان میرے ہاتھوں سے قبر میں چلا گیا۔ تو اس میں تو کوئی قید نہیں، کس کو کب بلا دے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن۔ تو میرے عزیزو، ماشاءاللہ آپ سب نئی بچوں، یہ طلبہ بھی ہیں، آپ سب بہت اعلی راستے میں ہو، اور ایک بڑی عظیم ہستی کے زیر سایہ آپ لوگوں نے وقت گزارا ہے، لیکن یہ اللہ کی تقدیر ہے کہ اس نے اٹھانا ہے۔ جب اپنے حبیب کو بھی نہیں گنجائش دی، اتنی گنجائش دی کہ جتنا رہنا رہ دو، لیکن انک میت و انہم میتون، آپ نے بھی مرنا ہے۔ تو موت کوئی فنا نہیں ہے، موت تو مزے کی چیز۔ صحابہ پہ یہ بات کھل گئی تھی، وہ موت کو گلے لگاتے پھرتے تھے۔ جنگ یرموک میں 5واں دن تھا، فتح شکست کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے، انہوں نے اپنی لوہے کی ٹوپی اتار کے پھینک دی اور اپنی زرہ بھی اتار، اور تلوار کا اوپر جو نیام ہوتا ہے وہ بھی توڑ دیا۔ کون ہے مرنے کے لیے میرے ہاتھ پہ بیعت کرتا؟ مرنے کے ہی۔ تو خالد بن ولید اور اکرمہ رشتہ دار ہیں، ایک ہی قبیلہ ہے، بنی مخزوم۔ سردار تو خالد تھے، انہوں نے اکرمہ کا ہاتھ پکڑ لیا، اللہ کا واسطہ ابھی تیری ضرورت ہے، یہ قسم نہ اٹھا، یہ کام نہ کر۔ میں سے جھٹکے سے ہاتھ چھوڑا کر الیک عنی، خالد پیچھے ہٹ گیا۔ انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ لرسول اللہ، ساری زندگی میں اور میرا باپ اللہ کے نبی کے سب سے بڑے دشمن رہے، آج ہی تو اس کو دھونے کا وقت آیا اس باپ کو۔ پیچھے ہٹ گیا، مجھے مت رو۔ سب سے پہلے کس نے بیعت کی؟ بیٹے نے، عمر بن اکرمہ۔ کس بات پر بیعت ہو رہی ہے؟ کیا ہو، یا فتح ہو یا جانے چلی۔ 400 قریشی نوجوانوں نے حضرت اکرمہ کے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے سریں پھینک دی، خود اتار دیے، تلواریں لے کر سب ٹوٹ پڑے اور اکثر شہید ہو گئے۔ جب اور وہ آخری دن تھا، رومیوں کو شکست ہو گئی، ان کا سردار قتل ہو گیا، تو خالد بھاگے بھاگے واپس لوٹے، دیکھا تو اکرمہ کے بیٹے تو شہید ہو گئے تھے، لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے سانس تھے، تو انہوں نے ایسے بھاگ کے ان کو گود میں لیا اور پانی لے کر ان کے منہ میں ٹپکایا، تو انہوں نے آنکھیں کھولی کہ کون؟ کہ میں خالد ہوں۔
کہ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے فتح دی۔ کہ اچھا عمر کو کہہ دینا جو تم نے کہا تھا وہ تو ہم نے کر دیا۔ اس جملے کا جو پیچھے ہے پس منظر وہ یہ ہے کہ یہ لوگ گئے تھے حضرت عمر سے ملنے، حضرت عمر نے غلاموں کو آگے بٹھایا، ان کو پیچھے بٹھایا، تو آپس میں کہنے لگے یہ عمر نے کیا کیا ہے، غلاموں کو آگے بٹھایا، ہمیں پیچھے سردار کر لیا۔ تو سہیل بن عامر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اس میں عمر کا قصور نہیں، ہمارا قصور ہے، ان غلاموں نے پہلے کلمہ پڑھا وہ آگے بڑھ، ہم نے بعد میں پڑھا ہم پیچھے رہ گئے۔ تو یہ پھر ایک دم کہنے لگے یار چلو دنیا کی تو خیر ہے، اگر آخرت میں بھی پیچھے رہ گئے تو پھر کیا بنے؟ تو پھر یہ سارا قریش کا وفد حضرت عمر کے پاس ہے کہ جو تو نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے، یہ بتا ہم آخرت میں تمہارے ساتھ ہو جائیں، آگے تو نہیں بڑھ سکتے، ساتھ تو بہت کیا کہا ہے بفا، کہ تم بھی جاؤ جہاد میں جان دے دو جیسے انہوں نے دی تھی، کہ ٹھیک ہے جا رہے ہیں۔ تو 400 قریشی نوجوان مکہ سے نکلے اور وہاں یہ اس لڑائی میں اکثر شہید ہوئے۔ تو اکرمہ کہنے لگے عمر کو کہنا جو تو نے کہا تھا وہ تو ہم نے کہا۔ اللہ ہائے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ اس کے بعد ان کی جان نکل گئی تو عرب غصے میں بولے تو ماں کا نام پکارتا ہے، خوشی سے بولے تو باپ کا نام پکارتا ہے۔ تو یہاں حضرت خالد کو حضرت عمر پہ غصہ اور فرمان لگے کلا زعم ابن الحنتمہ، ابن الخطاب نہیں کہا، عمر بن خطاب، ماں کا نام لے حنتمہ، اسے بھی کلا زعم ابن الحنتمہ، حنتمہ کا بیٹا اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرداروں نے جان کا نذرانہ پیش نہیں۔ بھائیو پھر ذوالفقار صاحب رحمہ اللہ جیسے لوگ دنیا میں ہمیشہ کم رہے، اور جس طرح ایک خانقاہی نظام انہوں نے بنایا ہے پاکستان میں، اس سے پہلے کسی کے مقدر میں یہ ایسا نظام میں نے نہیں دیکھا۔ مجھے 54 سال ہو گئے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ پھرتے ہوئے، پاکستان کے کونے کونے میں خانقاہیں بھی دیکھی، لیکن آج مسجد میں تو میں پہلی دفعہ آیا ہوں، اس سے پہلے ایک دفعہ آیا تھا لیکن اس وقت پیر صاحب تھے نہیں، کہیں سفر پر تھے۔ تو یہ اس ایک شخص نے اتنی بڑی کا خانقاہی نظام چلایا، یہ اس اللہ کی قبولیت ہے۔ اب میری دعا ہے کہ وہ قبولیت ان بھائیوں کی طرف آ جائے اور یہ اپنے باپ کی میراث کو سنبھالے، اور آپ بھی ان کے اسوہ حسنہ کی پیروی فرمائیں، اپنے دل کو سارا نقش بندی سلسلے کا ہوتا ہے دل کی صفائی، دل کی صفائی، دل کی صفائی۔ اور ایک حدیث یاد ہے کہ ان فی الجسد مضغۃ لو صلحت صلح الجسد کلہ ولو فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ جسم میں ایک گوشت کا ٹوٹا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے سارا جسم بگڑ جاتا ہے، مادی طور پر بھی روحانی طور پر۔ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو میری اب وہ طاقت نہیں ہے جو اس سے پہلے تھی، تو اور جب روحانی دل پر جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے شیطان کا، نفس کا، تو روح بھی ایسے ہی برباد ہو جاتی۔ تو ساری محنت انہوں نے لوگوں کے دلوں پر کی اور ایک سرسبز باپ چھوڑ کر گئے۔ اللہ اسے ہرا بھرا رکھے اور ان بچوں کو اپنے باپ کا صحیح وارث بنائے، اور ہم سب کو بھی اپنے وقت پر ایسے ہی خوبصورت موت دے کہ جب جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو۔ السلام علیکم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصل علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم اغفر له ورحمہ وتجاوز عنہ وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وجیرانا خیرا من جیرانہ ونقلی من الخطایا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بينه وبين خطاياه ما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم اغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وما أسر وما أعلن ما أنت أعلم به منه۔ یا اللہ ہم سب گواہ ہیں تیرے بندے ذوالفقار نے تیری اطاعت کی خوبصورت زندگی گزاری، اور صرف خود نے تیری ذات سے جوڑے، لاکھوں لوگوں کو تجھ سے جوڑا، نوجوانوں کو تیری طرف موڑا، تیرا راستہ دکھایا، اسی پر چلتے 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 وہ تجھ سے آ کے ملے۔ یا اللہ جو آپ سے ملے ہوں تو آپ بھی خوش ہوں اور تیرا بندہ بھی خوش ہو، اور جنت الفردوس میں صادقین اولین مہاجرین و انصار کے ساتھ ان کا حشر فرما۔ یا اللہ سہلاً خطاً عمداً انسان ہیں، بشر ہیں، جو بھی کمی کوتاہی ہوئی اپنی قدرت اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اتنا بڑا وہ تیرے نام کا
چھوڑ کر گئے ہیں سلسلہ خانقاہی، تعلیم بھی، ذکر بھی، شغل بھی، عبادت بھی، تزکیہ بھی، تربیت بھی۔ یا اللہ ان کے بیٹوں کو توفیق دے کہ وہ سلسلہ اس سے مزید بڑھتا چلا جائے، اس میں ترقی ہوتی چلی جائے۔ ابھی ان کے بیٹے کہہ رہے تھے بہت بڑا بوجھ پڑ گیا ہے، یا اللہ تو جس کا آسان کر دے اس کا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ تو ایک شخص اپنی ذات میں کافی ساری ہستیاں ایک شخص میں جمع تھی، ان کے بچوں کو بھی ہمت دے، توفیق دے کہ یہ اس سے نبھا لیں، اسے آگے بڑھائیں اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنیں، اور اس سارے یا اللہ ادارے کو نظر بس سے بچا، نظر حاسد سے بچا، نظر ساحر سے بچا، نظر بغض رکھنے والے سے بچا۔ اپنی رحمت نازل فرما، اپنی رحمت کے فرشتے نازل فرما، اپنے فرشتوں کا سایہ ہے ان بچوں پہ فرما، ان کی والدہ پہ فرما، ان کو اپنے والدہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کا خدمت گزار بنا، ان کی تنہائی کو دور کرنے کا ان بچوں کو ذریعہ بنا۔ اور یا اللہ ہم جتنے یہاں موجود ہیں ایک دن تیرے پاس آنے والے ہیں، جب ہمارے دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، اور ہمیں یا اللہ اپنے مقرب بندوں والی موت نصیب فرما، ہمیں نافرمانوں والی موت سے بچا، نافرمانے والی زندگی سے بچا۔ یا اللہ پیر صاحب کے چھوٹے بیٹے کا بڑا مسئلہ ہوا ہے، ان کو زندگی دے، صحت دے، عافیت دے، سلامتی دے، اور یا اللہ جو ان کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے اس کو بابرکت بنا، اس میں جتنے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہیں ان کو اپنے فضل سے دور فرما، بھائیوں میں آپس میں پیار محبت قائم فرما، موت تک ایک جان دو قالب بن کے رہیں، ان میں پھوٹ نہ پڑے، ان میں نا اتفاقی نہ ہو، ان میں پیار محبت کی فضا باقی رہے، آگے ان کی نسلوں کو بھی یا اللہ اس محنت تک قائم فرما، کھڑا فرما۔ یا اللہ ان سارے طلبہ کو، ان کے اساتذہ کو علم قرآن نصیب فرما، علم حدیث نصیب فرما، قلوب کو منور فرما، اور ہادی و مہدی بنا، ہادی و مہدی بنا، ہادی و مہدی بنا۔ اور جس طرح یہ خانقاہ آباد تھی تیرے نیک بندے کے دور میں، اس کو اس سے بھی زیادہ آباد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی کریم۔ اس امت کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کی حفاظت کی، اور اس کی ابتدا اللہ نے سورہ فاتحہ سے فرمائی۔ تو سورہ فاتحہ جبریل لے کر نہیں آئے، جبریل آپ کے پاس بیٹھے تھے، تو ایک دھماکہ ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہے کہ یا رسول اللہ آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور آج ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک زمین پہ نہیں آیا، اور ایک کلام لے کر آ رہا ہے جو آج تک کسی نبی پر نہیں آیا۔ تو وہ فرشتہ حاضر ہوا اور آپ کو دو کلام پیش کیے، ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ ابشر بنورین، آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو، سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخر ہو۔ تو ہم تھوڑی سی بات سورہ فاتحہ پر کریں گے کہ میرے نبی نے فرمایا اوتیت المثانیہ مکان التورات والمائدہ مکان الانجیل والحوامیم مکان الزبور وفضلت بالمفصلات۔ میرے سب سے بڑی کتاب تورات، سب سے بڑی، اٹھانا بھی مشکل تھا، اتنی بڑی کتاب تھی۔ میرے نبی نے کہا اللہ نے مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ دی، 7 آیات سورہ فاتحہ دی، اور انجیل کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ دے دی، انجیل سورہ مائدہ۔ حوامیم، حامیم سے 7 سورتیں شروع ہوتی ہیں، 26ویں پارے سے وہ 25ویں پارے سے 24ویں پارے سے وہ شروع ہوتی ہیں اور 28ویں تک غالباً جاتی ہیں، 7 صورتیں کٹھی، حامیم 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 حامیم۔ تو زبور کے بدلے اللہ نے مجھے حامیم عطا فرمایا، اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت اور فضیلت عطا فرمایا۔ سورہ فاتحہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے خطبہ میں فرمانے لگے کہ اس سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں، تو بعض لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ مذاق اڑانا تفسیر راضی کا سبب بنا، تفسیر کبیر کا، کہ فرمایا کہ جب انہوں نے میرا مذاق اڑایا تو میں نے اللہ کا نام لے کر قلم اٹھایا اور میں نے لکھنا شروع کیا۔ پہلی جلد سورہ فاتحہ پر ہے اور 10,000 مسائل اس بندے نے نکال کے پیش کیے ہیں امت کو۔ کبھی موقع ملے تو آپ پڑھ لینا۔ اور حضرت علی کا فرمان ہے، امام المتقین، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی،
70 اونٹوں پہ. اور یہ خالی دعویٰ نہیں تھا. ایک حدیث اور سنو. ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آؤ آج میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سناؤں. تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے، اور بسم اللہ کی با سے شروع کرتے ہیں. عربی میں تو حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے نا. با کا مطلب بیان کرنا شروع کیا اور فجر کی اذان ہو گئی، بات چل رہی. سبحان. ہم نے تو وہ، تم نے تو شاید وہ کتاب دیکھی نہیں، شرح میں تعامل الباء للالصاق مررت بزید. ہمیں تو بس اتنا ہی آتا ہے. یا حرف جر ہے، باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ منز و مسخلا ربا حاشا من عدا حتی، کیا ہے حتی الہ، وہ جو نحمیر زبانی یاد کی تھی. تو سورۃ فاتحہ سارے آسمانی کلاموں کا، جتنے آسمان سے کلام اترے، کتابیں اتریں، اس کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک اور طرح، سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کا سردار ہے سورۃ بقرہ، اور سورۃ بقرہ کا سردار ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا. تو آسمانی علوم کا خلاصہ قرآن، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ صرف تیری بندگی، یا اللہ صرف تجھ سے مدد. ایاک سارے طرفوں سے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. ایاک، یا اللہ صرف تیری بندگی، اور یا اللہ صرف تجھی سے مانگ، تیرے آگے جھولی بھر. دنیا بھی اسی سے مانگنی ہے اور آخرت بھی اسی سے مانگ. اللہ نے ہمیں دنیا پہلے سکھائی، آخرت بعد میں سکھائی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے، ایاک نعبد. اور بندگی صرف نماز نہیں، بلکہ پوری زندگی اللہ کی چاہت میں گم ہو جائے، ڈھل جائے، اور ہر ضرورت میں اللہ اس کی طرف ہاتھ اٹھے، مخلوق کی طرف ہاتھ. ایک ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کے لیے، بھائی اپنا ٹریکٹر دینا. یار میری ہمارے ہاں ہم نے اپنی مثال دینی، جب ایک دم زمین تیار کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ 3 ٹریکٹر بھی کافی نہیں ہوتے، تو ہم کہتے ہیں جی ذرا اپنا ٹریکٹر بھیج دینا، ایک ہی دن میں ہماری زمین ساری تیار ہو جائے. یہ ایک دوسرے کی امداد باہمی ہے. مدد جہاں انسان بے بس ہے، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ان چیزوں میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا، اسی کو پکارنا، اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، اور اسی کے آگے سر جھکانا. حنین میں صحابہ جیسی ہستیوں نے کہا آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہم بہت زیادہ ہیں. اللہ نے ایک حلے میں اڑا کے سب کو کہاں سے کہاں بھگا دی. لن نغلب من قلت، آج ہمیں کوئی نہیں ہرائے گا. تو پہلے حملے میں ہی قدم اکھڑے، اور صرف 88 آدمی اللہ کے نبی کے ساتھ رہ گئے، 12,000 بھاگ گئے. پھر یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیء. تو میرے عزیزو، سورۃ فاتحہ پورے قرآن کی چابی ہے، تمہید ہے. قرآن توحید بتاتا ہے، رسالت بتاتا ہے، آخرت بتاتا ہے. سورۃ فاتحہ میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، اور آخرت. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الرحمن الرحیم تک اللہ کی ذات صفات توحید ہے. مالک یوم الدین جزا، سزا اور آخرت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ مقصد زندگی ہے. اہدنا الصراط المستقیم یہ طلب ہے زندگی کی، سب سے بڑی طلب ہدایت ہے. الصراط الذین انعمت علیہم یہ رسالت، جن پر تیرا انعام ہوا. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو سورۃ فاتحہ کو مجھے کوئی یاد پڑتا ہے، ایک دفعہ میں کہیں پڑھا تھا کہ اللہ اپنی ذات کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم. یہ تو غیب کے صیغے کے ساتھ بات ہو رہی، لیکن اللہ اپنی ذات کو اس قدر خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ان 4 لفظوں میں اللہ سامنے آ جاتا ہے، تو سننے والا اللہ کو سامنے دیکھ کر کہتا ہے ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کر، و ایاک نستعین تجھی سے مانگ، کیونکہ اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے مانگنا نہیں پڑتا. ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے ہوئے جبریل اور
ہوا کے فرشتوں کو کہہ دیا تھا اما الیک فلا و اما الی اللہ فنعم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اس خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ جیسے جیسے ہم اللہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری بندگی کریں گے، یہ سر اور کہیں نہیں جھکے گا، اور یا اللہ صرف تجھ سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگیں۔ قرآن وہ میں نے پہلے ایک مثال سے بتا دیا ہے، یہ استعانت بالغیر نہیں ہے، بھائی مجھے قرض چاہیے آپ مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دیں، یہ اس میں نہیں آتا ہے۔ میرے نبی قرضہ اٹھاتے تھے، میرے نبی نے جنگ کے لیے تلوار اٹھائی، زرہ پہنی، اسباب کی دنیا ہے، اسباب کا اختیار کرنا اور چیز ہے، اور جن چیزوں میں اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا۔ استعانت صرف اللہ سے۔ اگر آپ نماز کی عادت ڈال لو نا، آپ پڑھتے ہو لیکن ہر حاجت میں مصلی پہ آ جاؤ، پھر آپ کو ایاک نستعین کا مزہ آئے، اپنی حاجت نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے رکھ۔ ایک بدو طواف کر رہا تھا، یا اللہ تجھے پتہ ہے نا میں بھی بھوکا ہوں اور میری اونٹنی بھی بھوکی ہے اور مجھے کھانے کو میرے بچے بھی بھوکے اور میں بھی بھوک۔ ایک آدمی ساز سن رہا تھا تو اس نے جلدی سے اپنے تھیلی نکالی درہموں کی کہ میرے بھائی قبول فرما کا پیچھے ہٹ، تو اس سے لینا ہوتا تو اس کے گھر میں آتا، جس کے گھر آیا ہوں اسی سے لینا، چل چل مجھے نہیں چاہیے۔ وہ طواف سے فارغ ہوا تو اعلان ہوا فلاں ابن فلاں کہاں ہے، تو یہ خود سے کہا جی میں ہوں۔ کہا آپ کے چچا کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے اپنی ساری وراثت آپ کے نام کر دی ہے چونکہ ان کی اولاد کوئی نہیں۔ تو 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ ہشام بن عبد الملک اور سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، تو ہشام نے کہا سالم کوئی ضرورت تو بتاؤ، تو وہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں ہو کر میں اللہ کو نہ بتاؤں تمہیں بتاؤں، کتنے شرم کی بات۔ تو ہشام چپ ہو گیا۔ ہشام بادشاہ تھا بنو امیہ کا۔ تو جب دونوں باہر نکلے تو ہشام نے کہا اچھا اب تو بولیے کوئی ضرورت بتائیں۔ تو سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے پوتے کہنے لگے کیا بتاؤں، دنیا کی یا آخرت کی؟ وہ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ، آخرت کی میں کیا پوری کروں گا؟ تو وہ کہنے لگے دنیا تو کبھی اللہ سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگی؟ ما سألت من یملکھا فکیف من لا یملکھا، جو دنیا کا شہنشاہ ہے دنیا تو اس سے کبھی نہیں مانگی، تم سے کیا مانگی؟ تو میرے عزیزو سارے قرآن کا خلاصہ یہ 2 لفظ ہیں، ایاک نعبد۔ امت اللہ کے سامنے سر جھکا، ہر حرام چھوڑ دے، ہر حلال پہ آ جائے۔ بندگی صرف نماز نہیں ہے، بازار کی بندگی کیا ہے؟ سچائی، ناپ تول کا پورا ہونا، وعدے کو وفا کرنا، کھوٹ ملاوٹ سے بچنا، یہ بازار کی عبادت۔ اقتدار کی عبادت کیا ہے؟ ظلم سے بچنا، اپنی طاقت سے کسی پہ ظلم نہ کرنا، انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ وکالت کی عدالت کی عبادت کیا ہے؟ ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ سیاست کی عدالت کی عبادت کیا ہے؟ دنیاوی مفاد نہ اٹھانا بلکہ قومی مفاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ گھر کی بندگی کیا ہے؟ ماں باپ ہیں تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن، بیوی ہے تو اس کے دامن کو خوشیوں سے بھرنا، اولاد ہے تو ان کو ایسی محبت دینا جیسے میرے نبی حسنین کو دے کر گئے تھے۔ یہ اس طرح عبادت پھیلی ہوئی ہے۔ بہن بھائی ہیں تو ان کے ساتھ شیر و شکر ہو کے رہنا، ان کی کمیاں زیادتیوں سے درگزر کرنا، یہ ایاک نعبد ہے۔ صرف نماز کے اندر نہیں ہے ایاک نعبد، بلکہ پوری زندگی ایاک نعبد۔ میں کہا کرتا ہوں سچائی، دیانتداری اور انصاف، یہ 3 چیزیں اگر آپ کے اور میرے اندر ہیں تو ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے، پوری زندگی بندگی بن جائے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ جب اس کے سامنے سر جھکاؤ گے پھر ہاتھ اٹھاؤ گے تو مزہ بھی آئے، مانگنے کا بھی، اس کے دینے کا بھی۔ اس کو کون سا کہیں سے لینا پڑتا ہے؟ جو وہ نباتہ بن یزید نخی رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، گدھا مر گیا تو نیچے اتر کے 2 نفل پڑھ کے کہنے لگے یا اللہ تو بے نیاز ہے، تجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں اور میں تو مسافر ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، اسے زندہ کر۔ اور ایک چھڑی ماری، قم بإذن اللہ، گدھا اچھل کے کھڑا ہو گیا۔ اور امام شافعی نہیں شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے اس گدھے کو دمشق کے بازار میں فروخت ہوتے دیکھا اور وہ نباتہ پہلے فوت ہوئے، کھوتا بعد مریا۔ ایسی دعا قبول ہوئی۔ سب نے آ کر عرض کی حضور بارش کی دعا کریں، کہ چلو بارش کی دعا کی، نماز پڑھی، دعا کی، دھوپ اور تیز ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اسی بارش ہوں گی تو دھوپ اور بدا چڑھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ جو لوگ کھڑے ہیں اس میں ایک آدمی ہے 40 سال سے میرا نافرمان، 40 سال میں اس کی ساری فائل سیاہی سے بھری ہوئی، کوئی ایک وائٹ ڈاٹ کوئی نہیں، ایک سفید نقطہ کوئی، جب تک کھڑا ہوا ہے بارش نہیں کروں۔ وہ
کتنا گناہگار تھا جس کی دعا نے کلیم اللہ کی، جس کی گناہوں نے کلیم اللہ کی دعا کو روک دیا. خیال میں آ رہے میری بات؟ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی نکل جا میاں سارے دا بیڑا نہ بوڑ. تو اس نے ادھر دیکھا وہ شاید کوئی میرے جا ہور بھی ہوئے، وہ کوئی بھی نہیں تھا. تو اب وہ کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی، اب اگر میں نکلا تو میں تو ذلیل ہو جاؤں گا. وَلَوْ مَكَثْتُ لَمُنِعَ النَّاسُ الْمَطَرَ، اور اگر میں کھڑا رہا تو بارش نہیں ہوتی. ٹھیک ہوگی بات؟ اب یہ اللہ کو پکارنے لگا، اور یہ پکار اللہ کی محبت میں نہیں، نہ ہی گناہوں کی ندامت میں ہے. یہ پکار ہے عزت بچانے کی کہ میری عزت رہ جائے. تو اب یہ دل ہی دل میں کہتا ہے کہ عصیتک 40 سنة فأمہلتنی، میرا رب 40 سال تیری نافرمانی کی، تو مجھے مہلت دیتا رہا، مجھے چھپاتا رہا. جئتک تائبا فاقبلنی، مجھے معاف کر دے. اب اگر تو نے بارش نہ کی، مجھے نکلنا پڑا، میں ذلیل ہو جاؤں. آپ نے توبہ کی کیفیت دیکھی کہ عزت بچانے کے لیے ہے، اللہ کی محبت میں نہیں، ندامت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے ہے کہ یا اللہ میری عزت رکھ، میں توبہ کرتا ہوں. 40 برس کی نافرمانی 40 سیکنڈ بھی نہیں لگے. اللہم انی عصیتک 40 سنة فامہلتنی فجئتک تائبا فاقبلنی. 5 سیکنڈ، 1-2 جملے اور گھٹا اٹھی اور بارش شروع ہو. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ بندہ تھا نکلیا کو نہیں، بارش کیوں ہو گئی؟ اپنے رب کی سنو. موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل ہو. ایسا رب، ایسا اللہ. یہ ہمارے دیس کے خطیبوں نے اللہ کو تھانے دار بنا کے دکھایا. ارے اللہ تو کریم ہے. موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہو گئے. یا اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے؟ جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی تو فعل ہو گئی. کہاں؟ اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کر لی. منا سکتے ہو کسی نے 2 سیکنڈ ٹائمز؟ ماں جیسا پیارا رشتہ، وہ ناراض ہو جائے زور لاؤ منا کے دکھاؤ، کتنے پسینے نکلوائے گی پھر جا کے معاف کرے گی. واہ میرا رب، تو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے. 40 سال کی غلاستیں، گندگیاں، اور یوں کہ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے. کہ اللہ کیوں، کیسے؟ کہ اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کی. کہ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ نے کہا واہ، جب نافرمانتا نہیں بتایا، جب توبہ کر لی کیسے بتاؤں؟ موسیٰ لوگوں سے کہتا ہوں کسی کے عیب نہ کھولو، تو میں اپنے بندے کے عیب خود کھولوں. بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ اللہ ہے. یہ تعارف میرے نبی نے کروایا لا الہ الا اللہ کا. میرے عزیزو آپ ہمارا سرمایہ ہو. تربیت کا سب سے پہلا سنگ میل، پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ سے جڑ اور سب سے کٹ جاؤ. سب سے نگاہوں کو پھیر لے، سب سے نظروں کو پھیر لے. اللہ سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو سارے قرآن کا خلاصہ بتا دیتا ہوں. سارے قرآن کا خلاصہ بتا دیتا ہوں. ایک چھوٹی سی سورت سارے قرآن کا خلاصہ ہے. یاد رہے گی تو فائدہ اٹھاؤ گے، نہیں رہے گی تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. سو تمہارا اتنا تو احسان ہے کہ بیٹھ کے سن رہے ہو. قرآن میرے اللہ کا علم ہے، میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے، اور یہ دونوں بے خطا ہستیاں ہیں. تو اللہ رسول کی بات کا خلاصہ سنا رہا ہوں. اللہ اس کا رسول ایک بات کو سمری کر کے آپ کو دے. سارا قرآن 114 سورتیں، 6200 کچھ آیات، ان سب کا خلاصہ ایک چھوٹی سی سورت جس میں کامیابی ناکامی کی مہر لگا دی. قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، یہ قرآن کی آخری قسم ہے. قسم اٹھانے سے بات طاقتور ہو جاتی. اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں ہمیں سمجھانے کے لیے. پہلی قسم قرآن کی سورہ نساء میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ پہلی قسم. دوسری آخری قسم ہے قرآن کی والعصر، یہ آپ کو بتانا چاہتا. مجھے زمانے کی قسم. بچوں یہ بنیاد بنا لو، پھر آنکھیں بند کر کے چلو. تمہیں نوکری ملے تو بھی موج ہے، نہ ملے تو بھی موج ہے. تمہارے پاس دنیا کا علم آئے کم آئے زیادہ، یہ 4 باتیں ہیں تو تمہیں خوشخبری ہے. میرا اللہ نے کہا والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان یقیناً ناکامی کے سمندر میں ڈوب گئے. فی کا لفظ بہت خوفناک مطلب دے رہا ہے. یوں دکھا رہا ہے جیسے سفینہ انسانیت ناکامی کے سمندر میں ڈوب رہا ہو، غرق ہو رہا.
تو پوچھنے والا پوچھتا ہے یا اللہ کوئی بچا؟ کوئی بچنے کی امید کہاں؟ 4 کام کرنے والے ناکامی سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا، ناکامی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نظر میں اللہ کا راضی ہونا کامیابی ہے، اور اللہ کا ناراض ہونا ناکامی ہے۔ جنت کا مل جانا کامیابی ہے، اور جہنم میں گر جانا ناکامی ہے۔ یہ قرآن کا مفہوم ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا وہ کامیاب۔ ناکام کون ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، جو قیامت کے دن جہنم میں گر گیا یہ ناکام ہے۔ اس مفہوم کو ذہن میں بٹھائیں۔ پیسے کا مل جانا ایک وقتی کامیابی، نہ ملنا ایک وقتی ناکامی ہے۔ یہ کامیابی ناکامی ہے ہی نہیں، یہ حالات ہیں، امتحان ہے۔ اللہ نے یزید کو تخت دے دیا، حسین کو نیزے پہ چڑھا دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ حسین سے ناراض ہے؟ وہ یزید سے راضی ہیں۔ جو انسانیت کے لیے پھٹکار ہو، اس کو 3 براعظم کی حکومت مل رہی ہے، تو ایک امتحان ہے۔ آل رسول کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہے ہیں، امتحان ہے۔ میرے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر مندے ہوئے، امتحان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے حجرے میں آئے تو فقر تو رونے لگے۔ آپ نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ، یہ ایران کے بادشاہ، یہ روم کے بادشاہ سونے کے برتنوں میں کھانے کھاتے، زربفت کے بستروں پر وہ آرام کرتے ہیں، اور آپ 2 جہان کے سردار ہو کر یہ حال آپ نے کہا۔ عمر، ان کے لیے دنیا میں، ہمارے لیے آخرت میں۔ تو میرے اللہ نے کہا والعصر، زمانے کی قسم ساری دنیا کے انسان ناکام ہیں۔ ناکامی کیا ہے؟ جہنم۔ کون بچا اس ناکامی سے؟ کوئی بچ سکتا ہے؟ اللہ نے کہا 4 کام کرنے والے بچ جائیں گے، 4 کام کرنے والے۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ ایمان ناکامی سے نکالنے کی پہلی شرط ہے۔ وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ اچھا عمل ناکامی سے نکلنے کی دوسری شرط ہے۔ وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی دعوت دی۔ یہ تبلیغ کا کام، جس کو آپ تبلیغی جماعت سمجھتے ہیں، یہ تبلیغی جماعت نہیں ہے، یہ میرے رب کی لگائی ہوئی ذمہ داری ہے ختم نبوت کی وجہ سے، کہ میرے نبی کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا۔ تم اے امت محمد اس دعوت کے کام کو اور حق کی دعوت کو تم آگے پہنچاؤ گے۔ وتواصوا بالحق، یہ لازمی پیپر ہیں، کمپلسری پیپر، اس میں نقل بھی نہیں لگ سکتی ہے، یہ لازمی پیپر ہے۔ وتواصوا بالحق، کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، لہٰذا ایک دوسرے کو تیار کرو، دنیا تک جاؤ، یہ تمہارے ذمہ ہے۔ یہ ناکامی سے نکلنے کی تیسری شرط ہے۔ چوتھا پیپر وتواصوا بالصبر، جنہوں نے صبر کی دعوت دی، صبر کیا۔ میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ 4 ضروری پیپر ہیں اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ 4 ضروری پرچے ہیں دنیا اور آخرت کی ناکامی سے نکلنے کے لیے۔ والعصر، مجھے زمانے کی قسم، کیونکہ زمانہ گواہ ہے۔ زمانے کے اندر فرعون، قارون، حامان، شداد ڈوبے، برباد ہوئے، تباہ ہوئے۔ زمانے کی قسم۔ والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم۔ یہ کیوں کہا؟ یہ ایک مطلب بیان کیا جاتا ہے، ولا عصر کے وقت کی قسم، کہ عصر کے بعد دن چھپنے میں ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے، تو اس وقت کاروبار میں بھی تیزی آتی ہے، سفر میں بھی تیزی ہوتی ہے، جلدی گھر پہنچیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اشارہ فرما رہے ہیں والعصر، کہ تمہارے پاس بھی ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، یہ میری بات سن کے جلدی سے عمل کر لو، ٹائم تھوڑا ہے، جلدی سے عمل کرو، ٹائم تھوڑا ہے۔ پھر یہ سورت اتری عربوں میں لڑائی کا ماحول ہے، ڈاکہ کا ماحول ہے، قتل و غارت کا ماحول ہے، تو عصر کے قریب مسافر قافلے تیز ہو جاتے تھے کہ جلدی سے کسی ٹھکانے پہنچیں تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جائیں۔ تو اللہ اس پس منظر میں فرما رہا ہے والعصر، ٹائم تھوڑا ہے، شام ہونے والی ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، جلدی سے یہ 4 کام سیکھو، جلدی سے کرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تیسرا مطلب والعصر، عصر کہتے ہیں نچوڑ کو، خلاصے، نچوڑ، عصیر، جوس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک گلاس یہ گلاس ہے نا، آپ اس میں 1 آم رکھو تو اندر نہیں جائے گا، یہیں اٹک جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اسی میں 2 آم کا رس نکالو تو اس میں آ جائے گا، ٹھیک؟ اس میں اب 1 کنو ڈالو، اندر نہیں آئے گا، اسی میں 3 کنو کو نچوڑو تو اس کے اندر اس کا رس آ جائے گا۔ عصیر، نچوڑ نکالنا۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم 114 صورتیں ہیں، تم نہیں پڑھتے ہو، 6000 سے اوپر آتے ہیں، تم نہیں پڑھتے ہو، تو میں تمہیں سارے قرآن کا نچوڑ نکال کر، جوس نکال کر 3 آیات میں پیش کرتا ہوں۔
مجھے اس قرآن کے خلاصے کی قسم اپنے رب کی بات مان لو، ورنہ بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ بہت خوبصورت مطلب بنتا ہے۔ تو پہلی شرط ہے ایمان۔ ایمان کی شرط لگانے سے کافر ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے، عمل کی شرط لگانے سے ایمان والے ناکام ہو گئے۔ یہ ناکامی کیا ہے؟ سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے، وایا جہنم، باقی اللہ جسے چاہے معاف کرے۔ عمر بن عبدالعزیز نے حجاج بن یوسف کو دیکھا جہنم میں جل رہا ہے، کہ کیا حال ہے؟ کہ جو دیکھ رہے ہو بس اب تو صرف کلمے کی آس پہ پڑا ہوں کہ کبھی تو جہنم سے نکلوں گا۔